آخرت اور ایمان پر یقین کے مضامین اور کثرت ذکر کی بنیاد یعنی محبت سکھانا بھی وہ اتباع سنت کے مبادی میں سے ہے، اور اتباع سنت مقاصد میں سے منتہی سلوک ہے۔ تو میرا شیخ چونکہ منتہی ہے وہ منتہی سلوک پڑھاتا ہے، اختر چونکہ مبتدی ہے مبادی سلوک پڑھاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، اب تو میرے پیر بھائیوں کو کسی قسم کا خلجان نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر بھی میں جب میرے شیخ جس ملک میں سفر نہیں ہو رہا ہے میں وہاں دونوں پڑھاتا ہوں، منتہی سلوک بھی مبادی سلوک بھی۔ چانچہ افریقہ کے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو کہ پورے جنوبی افریقہ میں نے اذان و اقامت کی اصلاح کرائی اور سنت کے اتباع پر نہایت زور دیا۔ تو جب جس ملک میں ہمارا شیخ کا سفر نہیں ہو رہا ہے وہاں میں دونوں سبق اپنے ذمے لے لیتا ہوں۔ سمجھ رہے آپ؟ نہایا بھی پڑھاتا ہوں، بدایا بھی پڑھاتا ہوں۔ مولانا نہایا بھی پڑھاتا ہوں اور بدایا بھی پڑھاتا ہوں۔ لیکن چونکہ یہاں میں نے کشور گنج میں حضرت سے عرض کیا کہ آپ اتباع سنت اور مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی یہ سب پڑھاتے ہیں، میں بھی یہی بیان کروں، تو حضرت نے مجھے روک دیا کہ نہیں، تم حق تعالیٰ کی محبت اور اصلاح اخلاق پر بیان کرو تاکہ بد نظری سے لوگ بچیں، غیر اللہ سے دل بچانا، اللہ سے دل چپکانا سکھاؤ۔ اس لیے عرض کرتا ہوں، بتاؤ یہ ہے ضروری یا نہیں؟ مسجد میں داخل ہوئے پانچوں سنت ادا کی اور مسجد سے نکل کے پانچوں سنت، لیکن جب روڈ پر گئے رکشے پر جاتے ہوئے ہر ٹیٹی اور ٹیپے کو دیکھ رہا ہے اور اپنے نفس کو ریڈی کر رہا ہے، تو یہ ضروری ہے یا نہیں؟ بتاؤ۔ میرے شیخ سنت کے انوار کو کمانا اور دل میں لانا سکھاتے ہیں، میں اس انوار کو بچانا سکھاتا ہوں کہ بد نظری نہ ہو، گانا نہ سنو، ان سب چیزوں سے میرے شیخ کی دولت کی حفاظت وہ خادم سکھا دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے شیخ نے کشور گنج میں اور کھلنا میں میرے بیان کو فرمایا علماء سے کہ اختر کا بیان جا کر سنو اور میرے لیے بھی لاؤڈ اسپیکر یہاں لگا دو تاکہ میں بھی سنوں، اور اختر اب بریانی کھلائیں گے۔ میری تقریر کا نام میرے شیخ نے بریانی رکھا۔ وہ نادان ہے وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ یہ تو گیا، ان کا بیان پتہ نہیں کیسا ہے۔ اگر میرا بیان پسند نہ ہوتا تو شیخ میری تقریر کو بریانی کیوں فرماتے؟ اس کے دو گواہ موجود ہیں، کھڑے ہو جاؤ۔ مفیض الرحمان، یہ دیکھو میرا پیر بھائی ہے، الحمدللہ پوری دنیا میں میرے پیر بھائی بھی مجھ پر فدا ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ کھلنا میں حضرت نے کیا فرمایا؟ ہاں بنگلہ میں بتاؤ، ذرا ایسا بولو کہ معلوم ہو کہ آپ کی جان ہے کچھ، ٹائیفائڈ سے تو نہیں اٹھے آپ؟ شاباش، شبد کو بولا وہاں جاؤ آپ کے موقع اچھے بھی رہے۔ حضرت کو بہت بڑے حضرت نے فرمایا اچھا بریانی اور حلوہ وہ کھلائے گا، اچھا عمدہ، تو وہاں جا کے سنو۔ حضرت نے چار باہر پہ لا کر کے خود بیٹھ بیٹھ سنا۔ اچھا، اور کشور گنج کا کون تھا راوی؟ ہم دامت برکاتم اور ہمارے حضرت والا دامت برکاتم دونوں حضرت کا ایک دفعہ سفر ہوا کشور گنج میں، تو پہلے بعد اثر حضرت والا ہردوئی نے بیان فرمایا، بعد ظہر، اس کے بعد مختصر بیان کر کے فرمایا کہ بھائی آپ لوگ اٹھو مت، سب بیٹھے رہو اپنی اپنی جگہ پر۔ ابھی پھر حضرت والا کا نام لیا اور فرمایا کہ ابھی وہ آ رہے ہیں، آپ سب لوگوں کو بریانی کھلائیں گے۔ یہ کہہ کر کے حضرت والا خود ہنسا اور سارا مجمع ہنستا رہا۔ پھر حضرت والا آئے اور تقریر فرمائی۔ مجمع ختم ہونے کے بعد میں جو نکلا تو مولانا اسماعیل صاحب نے کہا کہ اب آج تم کو کچھ نہیں ملا، ہم کامیاب ہیں۔ ہم نے کہا کہ آپ گھومتے رہے اور ہم نے دونوں حضرت کا بیان سنا، لہٰذا ہم کامیاب ہیں، تم ناکام ہو۔ آپس میں ایسا مزاح ہوتا رہا۔ پھر وہ چھیڑ چھاڑ کرتے رہے۔ میں نے کہا کہ ہوا کیا، مجھے بتاؤ۔ پھر اس نے کہا کہ کہیں گے نہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ تو کیا ہے۔ پھر مولانا نے کہا کہ حضرت والا حبیب دامت برکات اوپر تشریف لے گئے کہ جہاں حضرت مولانا اطہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے۔ پھر لوگوں نے کوشش کی، مولانا اسماعیل صاحب وغیرہ نے حضرت کو دبانے کے لیے، خدمت کے لیے، فرمایا کہ نہیں پہلے وہ اسپیکر لگاؤ۔ پھر لگایا، فرمایا کہ آپ خدمت کی ضرورت نہیں، سب لوگ بیان سنو۔ پھر حضرت والا ہردوئی نے بھی بیان سنا اور سارے لوگ بیان سنتے رہے، پورا بیان۔ اختر کا بیان خود شیخ نے سنا، دوسروں کو فرمایا تم بھی سنو۔ اور اس کے بعد ابھی جدے میں میں حضرت والا کی سفر میں جدے میں ساتھ تھا،
حضرت والا ہندوستان سے پاکستان، پاکستان سے پھر جدہ، اختر جنوبی افریقہ سے نیروبی، نیروبی سے جدہ، دونوں کی ملاقات ہوئی اور حضرت نے فرمایا، میں نے سحری کے وقت میں 4 بجے فون کیا تو حضرت نے فرمایا میرا دل لگا ہوا تھا، میں تم کو خود فون کرنے والا تھا کہ خیریت سے آ گیا نہیں. اس کے بعد حضرت نے 3 بیان میرا جدے میں کرایا اور جدے میں جو بیان ہوا میرے پیر بھائی خلیفہ حضرت کا ہے، تو حضرت اتنا خوش ہوئے، مسکراتے رہے اور آنکھوں میں چمک آتی رہی مسرت کی. اور جب کوئی خاص مزہ حضرت کو ملتا تھا تو میر صاحب کی طرف اشارہ مارتے تھے. میر صاحب کہاں ہیں؟ بتاؤ کیسے اشارہ مارتے تھے حضرت؟ جب کوئی خاص بات ہوتی تو پہلے حضرت کو دیکھ ادھر منہ کرو ادھر، اس میں لگاؤ نا، یہ تو یہ لگاؤ. جب کوئی ان کی آنکھوں کو دیکھنا. حضرت بیان فرماتے تھے، جب کوئی خاص بیان ہوتا تھا پہلے حضرت کو دیکھتے تھے، بڑے حضرت ہردوئی. جب کوئی حضرت کوئی عربی کی عبارت جب حضرت سناتے تھے تو پہلے حضرت کو دیکھتے تھے، پھر مجمع کی طرف ایسے دیکھتے تھے جیسے بہت خوشی میں. پھر جب ایسا ہوتا تھا دیکھتے تھے. پھر ایک دفعہ میری طرف نظر پڑی تو مجھے دیکھ کے ہی فرمایا. اور جب میں ہردوئی حاضر ہوا تو حضرت نے مجھ کو ممبر پر بیٹھالا جمعے کے دن اور خود محراب میں بیٹھے اور یہ ارشاد فرمایا کہ آج اختر کا بیان اللہ تعالیٰ اس کا موضوع اللہ تعالیٰ کی محبت پر بیان کرے گا. جب شیخ میرے ساتھ یہ چاہتا ہے تو نادان ہے جو میری محبت کی تقریر کو معمولی سمجھتا ہے. بھائی محبت کے بغیر سنت پر عمل ہوگا؟ علم سنت اور ہے مگر عمل سنت کے لیے محبت چاہیے یا نہیں؟ ضروری ہے. تو اگر میرا شیخ منتہا سلوک بیان کرتا ہے اور اختر کو اس نے محبت کے پٹرول کا ایک ٹینکر دے دیا ہے شیخ نے کہ تم میرے سارے مریدوں کے پٹرول پمپ میں تھوڑا تھوڑا پٹرول ڈالتے چلے جانا تاکہ جو میں سنت پھیلا رہا ہوں سارے عالم میں اس پر عمل کی توفیق ہو جائے. تو پھر میری ناقدری یہ ناشکری نہیں ہے؟ بتاؤ بھائی. الحمدللہ پوری دنیا میں جہاں میرے پیر بھائی ہیں اور حضرت کے خلیفہ میری عزت ایسے اتنی زیادہ کرتے ہیں اور یہاں بھی الحمدللہ مولانا فضل الرحمان دیکھو میرے ساتھ پورے بنگلہ دیش کا سفر کرتے ہیں. مفتی منصور اللہ کی محبت میں میرے ساتھ محبت میں آئے کہ نہیں؟ ڈھالکا نگر آنا آسان تو نہیں ہے. یہاں جو آئے تو سمجھ لو بہت بڑا عاشق ہے. یہ اس سڑک پر آنا اور اتنی دور تو حضرت نے بہت لگتا ہے 40 روپیہ لگتا ہے. پیسہ بھی خوب لگتا ہے. بتا رہے ہیں 40 روپیہ لگا آنے میں. سمجھ لو بھائی تو جب مال خرچہ ہوگا تو کتنا نور پیدا ہوگا. جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے راستے میں خرچ کرے اس کا صدقہ آپ قبول فرمائیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصلی علیہ ان کے لیے دعا بھی کیجیے. تو جب اللہ دعا قبول کرنے والا خود حکم دے کہ آپ ان کے لیے دعا کیجیے تو کیا اس کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ لہذا جو مال خرچ کرتا ہے اس کا معاملہ بہت زوردار ہے اور اس سے تطہیر نفس میں مدد ملتی ہے. کیونکہ خود میں نموالہم صدقہ کے بعد تطہرہم وتزکیہم بہا. تو معلوم ہوا کہ مال اللہ کے راستے میں جو 40% خرچ کیا انشاءاللہ مفتی منصور صاحب کے تزکیہ نفس میں زبردست اس سے ترقی ہوگی. یہ آیت میں دلیل میں پیش کر رہا ہوں. جو اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کیا جائے سب صدقہ ہے. وصلی علیہم اور دعا بھی پاتا ہے. لہذا جب محترم کے ذمہ 3 دعا دینا مستحب لکھا ہے تفسیر المانی میں کہ جب کوئی اسی صلی علیہم کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب کوئی چندہ دے محترم یہ کہے کہ آج رک اللہ فیما عطیتا تمہیں خوب اللہ ثواب دے، وبارک اللہ فیما بقیتا تمہارے مال میں باقی جو ہے برکت دے، وجعل اللہ تعالی حاضر انفاق طہورا لکا ولتزکیۃ لنفسک وتزکیۃ لنفسک. تو معلوم ہوا علماء نے لکھا ہے کہ مال خرچ کرنے میں طہارت نفس کو تزکیہ نفس کو بہت دخل ہے.